السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رمضان شہر الصدقہ. رمضان صدقہ و خیرات کا مہینہ. عام دنوں میں بھی صدقہ خیرات کرنا چاہیے، لیکن رمضان میں خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے، کیونکہ رمضان میں آپ کا صدقہ و خیرات تیز ہواؤں سے بھی زیادہ تیز ہوتا تھا. یعنی تیز ہوا جو ہر چیز تک پہنچ جاتی ہے، اسی طرح آپ ہر طرف صدقہ کرتے جس کی خیر سب کو پہنچتی تھی. رمضان سخاوت کا مہینہ ہے. اس ماہ مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی کوئی انتہا نہ رہتی. حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بہت سخی تھے، اور رمضان میں جب جبریل آپ سے ملتے تو آپ اور بھی زیادہ سخی ہو جاتے. رمضان میں ہر رات جبریل آپ سے ملاقات کرتے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن سناتے، یعنی ہر رات کو سناتے. جب جبریل آپ سے ملتے تو آپ فیاضی میں تیز ہواؤں کی مانند ہو جاتے، یعنی بہت زیادہ سخی ہو جاتے. اس حدیث سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں باقی تمام سال کی نسبت زیادہ صدقہ و خیرات کرتے، اور اس صدقے کا فائدہ ہر ایک کو پہنچتا، جس طرح تیز ہوا ہر جگہ پہنچ جاتی ہے. اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں صدقہ و خیرات کریں، اور یہ یاد رکھیں کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ وتعالی جو کچھ بھی ہم اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اس سے کئی گنا بڑھا چڑھا کر ہمیں لوٹا دیتے ہیں. کہاں کہاں کریں؟ اہل و عیال پہ جو خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ کی خوشنودی کی خاطر خرچ کریں، رشتہ داروں، فقراء، مساکین، اور اس کے علاوہ یعنی اپنے گھریلو خاندانی ضروریات کے علاوہ مساجد کی تعمیر اور ترقی، مسافر خانوں کے قیام اور بہتری، کنوؤں کی کھدائی، پانی پینے کے انتظام میں بھی انسان صدقہ کر سکتا ہے. اسی طرح دین کی تعلیم و تبلیغ اور اس راہ میں نکلے ہوئے طالب علموں کے تعلیمی اخراجات کو پورا کرنے کے لیے یہ بھی بہترین صدقہ جاریہ کے کام ہے، کیونکہ فی سبیل اللہ خرچ کیے جانے والے مال کو اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ قرض قرار دیتے ہیں کہ من یقرض اللہ قرضا حسنا. اور یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس مال کو اپنے لیے قرض کے طور پر لیتے ہیں، اور قرض تو لوٹانا ہی ہوتا ہے اور پھر اس کو واپس لوٹاتے ہیں. رمضان کی مناسبت سے روزوں کی افطاری کے لیے مال خرچ کرنا بھی باعث اجر و ثواب ہے. ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزہ دار کا روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اجر روزہ دار کے لیے ہوگا، اور روزہ دار کے اجر میں کچھ بھی کمی نہ ہوگی. ایک دوسری روایت میں ہے، جس نے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرایا یا کسی مجاہد کو سامان دیا تو اس کو اس کے برابر ثواب ملے گا. تو آپ اپنے طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں کہاں آپ نے کیا ہے. آپ اپنی ایک لسٹ بھی بنا سکتے ہیں کہ آپ کے قریبی کون کون لوگ ہیں، خاندان میں کون کون لوگ ہیں، کن لوگوں کو تحفے تحائف آپ نے دینے اور کن کو آپ نے صدقہ خیرات دینا ہے. ان سب کی ایک لسٹ ہونی چاہیے، اور یہ لسٹ آپ کی ہر رمضان میں اگر نکل آئے تو اس میں پھر ہر دفعہ سوچنا نہیں پڑے گا آپ کو. پھر اسی طرح اگر آپ غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور طالب علموں پہ خرچ کرتے ہیں تو اس کی بھی لسٹ ہو، اور ہر ایک میں کچھ نہ کچھ ڈالیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ کل قیامت کے دن کون سا خرچ کیا ہوا کتنے بڑے اجر و ثواب کا باعث بن جائے گا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ حالات حاضرہ کے مطابق بھی ضرور خرچ کرنا چاہیے. جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئی ڈی پیز کا معاملہ ہے اور بہت سے لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، تو ان کے لیے خرچ کرنا، ان کی رہائش، ان کی خوراک، ان کی ضروریات پر اپنے آپ کو آپ رکھ کر دیکھیں کہ خدا نہ خواستہ اگر آپ اپنے گھر میں رہتے بستے اچانک نکال دیے جائیں تو کیا حالت ہو سکتی. جہاں پینے کے پانی تک کی قلت ہے، تو انشاءاللہ الہدا بھی اس سلسلے میں ڈونیشنز جمع کرے گا اور پہنچائے گا. تو اس کے لیے اگر آپ دینا چاہیں تو اس کے لیے بھی دے سکتے ہیں. اس کے لیے رمضان راشن جو ہے ہم نے اس دفعہ رمضان سے پہلے تقسیم کیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. تو اس مد میں بھی ابھی تک آدھی رقم جو ہے وہ وصول ہوئی ہے، آدھی ابھی باقی ہے. تو جو لوگ فی سبیل اللہ
غریب لوگوں کو کھلانا چاہیں تو ان کے لیے بھی موقع ہے، اور باقی لوگوں کے لیے بھی جو جس کام میں بھی لگانا چاہے. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرتے ہوئے اپنی خاطر، کیونکہ بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم اللہ کی خاطر کچھ کر رہے ہیں تو وہ کسی پر احسان کر رہے ہیں. ہم کسی پر بھی احسان نہیں کر رہے. یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں دینے والوں میں بنایا، لینے والوں میں نہیں، دینے والوں میں بنایا. اور ہم دل کی خوشی سے جب دیں گے تو ہمارے لیے صدقہ جو ہے وہ بلاؤں کو ٹالنے والا بھی ہوتا ہے، اور انسان کے لیے مشکلات سے نکلنے کے لیے آسانی کا سبب بھی ہوتا ہے، بہت سی بیماریوں اور حادثات سے بچاتا ہے. اور آخرت میں بھی مومن کا صدقہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ حشر کے میدان میں اس کا سایہ ہوگا. جب سخت دھوپ ہوگی، سورج بہت قریب ہوگا، تو آپ کا صدقہ آپ کے اوپر ایک امبریلا کی طرح ہوگا. تو ہمیں اس دن کے لیے خرچ کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب سے قبول فرمائے.